کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ میرا جو سٹیٹس ہے وہ لو ہو جائے گا، پتہ نہیں میرا کام چلے نہ چلے۔ اللہ اکبر، جو اس سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے نا پھر اللہ اس کے کام بھی چلا دیتا ہے، اور جو سمجھ جاتا ہے اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی اسی جماعت کے اندر ایک ہمارے دوست آتے ہیں کبھی کبھی، بینک میں جاب اور اچھی خاصی 1.5 لاکھ کے قریب آمدن، سمجھایا کہ بھائی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے، سارا کچھ کر رہے اور ساتھ ہی یہ معاملہ چل رہا، سمجھ گیا، چھوڑ دیا۔ 30,000 پہ رزق حلال پہ لگ گیا، کہاں 1.5 لاکھ اور کہاں 30,000، چھوڑ دیا سب۔ کہتا نہیں چاہیے، سٹیٹس جاتا ہے جائے، میں لباس ہلکا پہن لوں گا کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا لے لوں گا کوئی بات نہیں، میرے بچے ہلکے کپڑے ہلکے سکول میں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں۔ اللہ نے بازو پکڑا، الحمدللہ اچھا رزق کما رہا ہے اور اچھی لائف، لاکھوں لوگوں سے اچھی لائف گزار رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت جو کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اس قدر حریص ہو جائے گا مال کا، کہتا ہے آنے دو، حرام کا ہے حلال کا مجھے نہیں پرواہ اس کی۔ اللہ اس کیفیت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی ہے، کس کے اوپر؟ آکل الربا، جو سود کھاتا ہے، وموکلہ، جو کھلاتا ہے، وکاتبہ، جو لکھتا ہے، وشاہدیہ، جو اس پہ گواہی دیتا ہے، وقالہم سوا، یہ سارے برابر ہیں۔ کھانے والا بھی لعنتی، کھلانے والا بھی لعنتی، دونوں کی تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن دو جو اگلے بندے ہیں نا، ان کی بات سن کے یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں کہ نہ لینے میں نہ دینے میں۔ کاتبہ ہو، جو لکھنے والا ہے، اور جو اس پہ گواہی دینے والا ہے، دونوں کو کچھ نہ ملا۔ لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اس کے اوپر جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے یا تحریریں کرتا ہے بیٹھ کے، دونوں کے ایگریمنٹس کرواتا ہے، اس پہ بھی لعنت۔ اور جو اس پہ گواہی دینے گیا کھڑا ہے، یار سجن بیلی بان کے کوئی نہیں، میرا دوست ہے، میں گواہی دے دوں گا، فرمایا اس پہ بھی رسول اللہ نے لعنت کی۔ بالکل سیدھے ہو جایا کریں، جب کوئی قریبی دوست بھی کہہ دینا یار تیری گواہی ہے، پوچھو بھائی کس لیے، کیا کام کیا ہے تو نے، کیا گل کھلائے ہیں تو نے، کون سا عمل کیا ہے، یا کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایسا نہ ہو یہ تمہارا جگر گوشہ، یہ دوست تمہارا تمہیں جہنم میں پھینک دے۔ یہ گواہی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت آتی ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، بھائی سود سے بچ جائیں، سب سے بڑی لعنت ہے، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اس نے، شکنجا اس نے بہت ٹائٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن جو بچنے والے ہیں اللہ کی قسم بچ رہے ہیں، کوشش کریں۔ جو آپ کے علم میں نہیں ہے اس کی اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن جو علم میں آ جائے پھر بھی باز نہ آئے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو۔ عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم، آپ خود کمپیریزن کر لیجئے گا، سود کا 1 درہم، 1 درہم کھانے سے بہتر سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے، یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی خطرناک ہے۔ اور اگر میں تفسیر ابن کثیر کی اس روایت کی طرف چلا جاؤں کہ جو نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بڑا ہی اللہ والا تھا، 80 سال عبادت کی، حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا اللہ کی، ایک رات ایک خاتون، ایک عورت آئی، دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، اندر چلی گئی، بارش ہے، جا کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، بات اس حد تک پہنچی کہ وہ زنا کر بیٹھا۔ جب زنا کر بیٹھا اس نے جا کے عدالت میں پیش کر دیا، اس کے بھائیوں نے، اس کے اوپر کیس چلا۔
اللہ اکبر. وہ کیس اس طرح چلا، جب وہ حاملہ ہو گئی اسے بھی قتل کر دیا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا اسے بھی مار دیا ڈر کی وجہ سے. اور پھر آخر کیا ہوا؟ تختہ دار پہ چڑھ گیا. شیطان کی ساری پلاننگ، جب تختہ دار پہ چڑھا تو شیطان آ کے کہنے لگا، کہتا ہے کہ تجھے یہاں تک لانے والا بھی میں ہوں. 80 سال کی عبادت، ایک رات کا زنا، تیرا سب کچھ مٹ گیا. اب اگر یہاں سے تجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بھی میں تجھے بچا لوں گا. وہ کہنے لگا بس تو ہی بچا لے. کہا مجھے سجدہ کر لے میں تجھے بچا لوں گا. اس نے سجدہ کیا، وہ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، کہتا میں کچھ نہیں کر سکتا، بس تو اس سے کفر کروانا تھا کروا لیا میں نے. اللہ سے ڈریے. یہ سود کوئی چھوٹی سی لعنت نہیں ہے، 36 مرتبہ زنا سے بھی خطرناک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 برباد کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ، ہلاک کر دینے والی، بچ جاؤ اس سے. اگر پھر بھی کوئی نہ بچے تو پھر قیامت کو ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ وہ تو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر عمل نہیں کرتے. 7 چیزیں. نمبر 1 فرمایا شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ. واللہ یہ شرک کوئی اہل حدیث، غیر اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر شرک پایا گیا واللہ قیامت کے روز کوئی معافی نہیں ہوگی. میں بلا تفریق بات کر دوں، شرک کسی کو جنت میں نہیں جانے دے گا اگر اسی حال میں موت آ گئی. اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ توحید میں 100/100 چاہیے، 100 میں سے 99 نمبر لینے والا بھی فیل ہے. اتنا اہم موضوع ہے، اتنی اہم بات ہے جو ہم نے کبھی علماء سے سیکھی نہیں ہے. توحید میں 100 میں سے 99 نمبر لینے والا فیل ہو جائے گا. اگر 1%، بڑا پیارا جملہ کسی نے سوشل میڈیا پہ لگایا کہ درگاہوں پہ جا کے سجدہ کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف یہ نیت کر کے جانا کہ میری کوئی بگڑی بن جائے گی، یہ بھی شرک اکبر ہے. یہ بھی شرک اکبر ہے، کیونکہ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ ہی نہیں، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے. پھر جا کے کلیئر ہوتی ہے بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 برباد کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ. نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو. جادو کرنے کروانے والا دونوں ہی جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اور جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. یاد رکھو، میں اس ڈیٹیل میں جاتا، اس پہ علیحدہ ایک موضوع جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. نمبر 3 ناحق قتل کرنے والا، یہ بھی برباد ہو جائے گا. اور نمبر 4 فرمایا سود، اس سے بھی بچ جاؤ، یہ بھی برباد کر دے گا. یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریاں لگا کے سود پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، بڑی گاڑیاں، بنگلے، کوٹھی، فلاں فلاں، لیکن ایک دم پتہ چلتا ہے کہ اللہ اسے روڈ پہ لا کے بٹھا دے. سود میں برکت نہیں ہے، یاد رکھے، سود برباد ہی کرتا ہے، سود نیچے ہی لے جاتا ہے. اور نمبر 5 یتیم کا مال کھانے والا بھی برباد ہو جائے گا. یتیموں کا مال کھانے والا لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور نمبر 6 کافروں سے جنگ ہو اور پیٹھ دکھا کے جو بھاگ جائے وہ بھی برباد ہو جائے گا. اور نمبر 7 نیک صالحہ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانے والا، اس پہ باتیں کرنے والا، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے. یا کوئی عورت الزام لگاتی ہے کسی نیک عورت کے اوپر، یاد رکھے وہ برباد ہو جائے گی، اس کا اپنا گھر بھی برباد ہو جائے. مومن کی بڑی شان ہے. اللہ اکبر. سلسلہ تو صحیحہ کے اندر ایک قول آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی سخت بات ہے، دیکھیں یہ کرنی پڑتی، میٹھی میٹھی آپ کو سناؤں، آپ بھی سبحان اللہ کر کے گھر چلے جائیں، بس کچھ نہیں ملے گا. یہ ان لوگوں کو کرنی چاہیے تھی جن کے پاس لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے، مجمع ٹوٹ جائے گا نا.
माइक दे दिया जाता है, टीवी चैनलों पे बिठा दिया जाता है कि ये लो जी मौलाना, वहां कुछ नहीं कर सकते। एक कारी साहब को बड़ा शौक हुआ, मुझे कहते हैं जी टीवी चैनल पे तिलावत करनी। मैंने कहा चलें आपका शौक पूरा कर देते। टीवी चैनल पे जब ले जाया गया, वहां पे जब देखा माहौल देख के जुर्रत नहीं हुई कि इस माहौल में बैठ के अल्लाह का कुरान कैसे सुनाऊंगा फिर मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पे बैठ के हक बयान कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी खुशी होती है कि जब ना कंप्रोमाइज, शिर्क के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कलमा हक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके सामने लाखों का मजमा है यार, वो मीठी मीठी रवायात, हकायात, झूठे सच्चे किस्से कहानियां सुना के वाह जी वाह क्या बात है इसकी, बस यही मिलेगा और कुछ नहीं। कलमा हक कहना ये बड़ी मुश्किल बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 72 दर्जे हैं, 72, और सबसे अदना सूद का जो दर्जा है वो ये है कि गोया इंसान अपनी मां से जिना करे। इस कदर खतरनाक, अल्लाह अकबर। इसलिए तो सही मुस्लिम में आता है ना वो वाकया कि एक शख्स हराम पे पला बड़ा है, वो जनाब सफर करता है तवील, जाके बैतुल्लाह में गिलाफ पकड़ के कहता है या रब्बी या रब्बी। अल्लाह उसकी दुआ ही नहीं सुनता। क्यों? फरमाया उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका लिबास जो पहना हुआ वो भी हराम। अल्लाह कैसे इसकी दुआ सुने? हम भी तो कर रहे हैं ना दुआएं, बैतुल्लाह में भी कुनूत नाज़िला हो रही होती हैं, हम भी लगे हुए हैं दुआओं को, दुआएं भी नहीं सुनी जा रही। कहीं यही तो मामला आड़े नहीं आ गया कि अल्लाह दुआएं नहीं सुन रहा हमारी। अल्लाह अकबर। एक हदीस सुनाता हूं आपको, इमाम तबरानी इसको लाए हैं मौजमुल औसत के अंदर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत करते हैं, कहते हैं कुरान करीम की आयत या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन नाजिल हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तशरीह और इसको समझा रहे थे कि अचानक साद बिन अबी वकास खड़े हो गए। सुनिएगा गौर से, खड़े हो गए, अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दें। फरमाया क्या चाहते हो, किस चीज की दुआ कर दूं? तो अर्ज के अल्लाह के नबी ये दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावा बना दे, मेरी कोई दुआ रद्द ना करे, अल्लाह मेरी हर दुआ अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात थी। यहां एक ठहर के मसला भी समझाता चला जाऊं कि कोई नेक साले हो तो उससे दुआ करवाई जा सकती, लेकिन उसका जिंदा होना शर्त है, उसका जिंदा होना शर्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या दुआ? अर्ज की अल्लाह के नबी ये दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी कोई दुआ रद्द ही ना करे। बहुत बड़ी बात थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे साद एक नुस्खा ना दे दूं, अगर तू उस पे अमल कर ले अल्लाह तेरी सारी दुआएं सुनेगा। अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए कौन सा नुस्खा है, सुन ले आप भी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। फरमाया नुस्खा यह है कि अपनी रोजी को पाक कर ले। ये नहीं कहा सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहे, हज कर, उम्रे कर, फलां कर। फरमाया अपने रिज्क को, अपनी रोजी को, अपने खाने को पाक कर ले, अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल करे। और साथ जो अगला हिस्सा है ना हदीस का, उसने तो बड़े बड़े नमाजियों की नमाज जाया कर दी, उसने तो हाजियों का हज मिटा दिया, उम्रा करने वालों का उम्रा मिटा दिया, तिलावत करने वालों की नेकियां मिटा दी, नफल पढ़ने वालों के नफल चले गए। मेरी माँ बाप पर्दा बहन, उसका सारी नेकियां रुड़ गई, पानी में बह गई। अल्लाह अकबर।
ساتھ کہہ کے کیا فرمایا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملے میں وزن پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ میرا نبی ایسے ہی کچھ فرما دے تو ہم اس میں ڈاؤٹ شک نہیں کرتے، لیکن جب قسم اٹھا دے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ لے جی کر لے فیصلہ، اب کہاں گئے عمرے؟ حرام کھا کے حاجی صاحب ہر سال حج پہ جائے، کوئی حج نہیں، نمازیں 5 ٹائم پڑھتا ہے، کھاتا حرام ہے، گئی عبادت؟ ایک لقمہ حرام آپ کی 40 دن کی عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بھی حلال کھانا ہے یا حرام پہ ہی لگے رہنا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات فرما دی، فرمایا کہ جو جسم حرام پہ پلا بڑا ہو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگی۔